بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام حکیم محمد افضال کمبو، آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ دواخانہ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ پیارے دوستو، سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ خشکی اس موسم میں جلد میں گرمی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور جب جلد میں خشکی ہوگی تو خارش لازمی ہوگی، اور اس موسم میں جتنی لوگوں کو خارش پڑتی ہے یا خارش کی وجہ سے جتنے لوگ پریشان ہیں، وہ بے شمار نسخہ جات ٹوٹکا جات استعمال کرتے ہیں، اور کسی کو فرق پڑ جاتا ہے اور کسی کو نہیں پڑتا۔ تو میں آج آپ کو ایک سمپل سا ٹوٹکا بتاتا ہوں جس کے استعمال سے تار خارش یا خشک خارش دونوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جلد کی کوئی بھی بیماری ہو، تدر چنبل ہو، خارش ہو، سکی خارش ہو یا گلی خارش جسے کہتے ہیں، تار خارش یا خشک خارش، ان جو بیماریاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سے آپ کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور جو آپ کو نسخہ بتاؤں گا انشاءاللہ وہ استعمال کر کے دیکھیں، آپ انشاءاللہ اس نسخے سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے نیچے بٹن کو دبا کے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ تک بار وقت پہنچ سکے۔ خارش، گرمی خشکی کی وجہ سے جلد میں خارش پیدا ہوتی ہے، یا خون میں تپش زیادہ ہو جائے پھر بھی جلد میں خارش ہوتی ہے، یا خون میں حرارت کا بڑھ جانا، خشکی کا غلبہ آنا، اس وجہ سے آپ کے جلد میں خارش ہوتی ہے۔ اس کا نسخہ کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے لینا ہے تارا میرا، تارے میرے کا تیل لینا ہے آدھا پاؤ۔ تارے میرے کا تیل آپ نے آدھا پاؤ لینا ہے۔ گندک آملہ سار، یہ پنسار سے تقریباً 20-30 روپے میں سٹانگ مل جائے گی آپ کو، وہ آپ نے لے لینی ہے۔ صرف دو چیزیں، گندک آملہ سار کو اور تارے میرے میں گندک آملہ سار کو آپ نے لے کے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ گندک آملہ سار آپ نے لینی ہے 2 تولے، اور تارے میرے کا اصل تیل لینا ہے آپ نے آدھا پاؤ، اس میں مکس کر لینا ہے۔ ایک لوگ غلطی کرتے ہیں کہ تیل جو رات کو لگا کے سو جاتے ہیں، آدھا سے زیادہ تو آپ کے کپڑوں میں لگ جاتا ہے، اثر تو آپ کو اس کا ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ مرد اور بچے، یہ تیل لگانا ہے آپ نے، بچوں کو آپ نے جب لگانا ہے تو بچوں کو تارا میرے کا تیل نہیں ڈالنا، گندک میں سرسوں کا تیل ڈال کے آپ نے لگانا ہے۔ یہ بات میری ذہن میں رکھیں، بچوں کو گندک آملہ سار میں سرسوں کا آئل ڈال کے لگانا ہے، اور بڑوں کو تارے میرے کے اندر گندک آملہ سار ڈال کے لگانی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ تھوڑا سا چبھتی ہے، بچوں کو برداشت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو لگا کے دوپہر کے وقت یا صبح سورج نکلنے کے بعد آپ نے 1 سے 2 گھنٹے دھوپ میں بیٹھنا ہے۔ دھوپ کی تپش کی وجہ سے آپ کی جلد میں یہ تیل جذب ہوگا تو آپ کو خارش سے آرام ملے گا۔ جب آپ لگا کے سو جائیں گے تو پھر اس کا آرام نہیں آپ کو ملے گا، سارا تو تیل آپ کے کپڑوں کو لگ جائے گا، تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑا۔ آپ سب سے نسخہ بنانا بھی آسان ہے، نسخہ کوٹ کے سفوف بنانا آسان ہے، سب سے بہتر اور سب سے یہ سمجھ لے کہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے نسخے کو بنا کے استعمال کرنا۔ نسخہ تو ہر بندہ بنا لیتا ہے، چیزیں ہر بندہ بنا لیتا ہے، اس کو اس کا استعمال نہیں آتا۔ چیزیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، استعمال غلط ہوتا ہے تو پھر چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے جو چیزیں طریقہ میں نے بتایا ہے کہ اس کو دن کے وقت لگائیں، اور لگانے کے بعد 1 سے 2 گھنٹے دھوپ میں بیٹھیں۔ دھوپ کی تپش کی وجہ سے آپ کا تیل جو آپ کی جلد میں جذب ہو تو پھر آپ کو آرام ملے گا۔ ادروائز اگر آپ استعمال کر کے لیٹ جائیں گے، سو جائیں گے، تو پھر سارا تیل تو کپڑوں میں لگے گا تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آرام نہیں ملا، نسخے کام نہیں کرتے۔ نسخے کام کرتے ہیں، صرف تھوڑا سا آپ کو استعمال نہیں پتا ہوتا۔ اور زیادہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے رات کو تیل لگا کے سو جانا ہے، تیل لگا کے آپ نے سونا نہیں ہے۔
اگر تیل لگا کے آپ سوئیں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ سارا تو تیل کپڑوں کو لگے گا۔ تو دوستو بھائیوں، اس استعمال اس طریقے سے کریں۔ اگر اس طریقے سے خالی سرسوں کا بھی تیل لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ بنا کے استعمال کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جس دوست کو بھائی کو یہ مسئلہ ہو، وہ فرق نہیں پڑ رہا، تو یہ ویڈیو دیکھ کے وہ اس کو فرق پڑے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے ضرور دعا کیا کریں، تاکہ ہم بہت محنت سے آپ کے لیے یہ علاج ڈھونڈتے ہیں، علاج آپ کے لیے دریافت کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری بھی قدر کیا کریں۔ تو ہم آپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔